الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. حمد و صلاۃ کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام قابل صد احترام سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے لیے خوشیوں کے معراج ہے کہ آج ہم 7 ستمبر یعنی کہ یوم تحفظ ختم نبوت کے بارے میں اپنی محفل سجائے بیٹھے ہیں. اللہ رب العزت جب تک ہم زندہ ہیں ہمیں ختم نبوت پر پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے. احباب ذوقار، پہلا سوال تو یہ اٹھتا ہے کہ اس کو یوم تحفظ ختم نبوت کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ 7 ستمبر 1974 کو پاکستان میں یہ آئین نافذ کیا گیا کہ جتنے بھی قادیانی ہیں وہ سب کے سب کافر ہیں. ان کو کافر کیوں کہا جاتا ہے؟ ان کو کافر اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ ان کا جو بڑا ہے مرزا غلام احمد قادیانی، اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا. احباب ذوقار، کاش کہ آج میں یہ کہہ سکتا کہ آج ہمارے لیے عید کا دن ہے، کاش کہ میں یہ کہہ سکتا کہ آج ہمارے لیے خوشیوں کا دن ہے، لیکن افسوس صد افسوس میں یہ کہنے سے قاصر ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس علاقے میں ہم رہتے ہیں وہ علاقہ مسلمانوں کا ہے اور مسلمانوں کے علاقے میں مرزائیوں کا مرکز ہے. احباب ذوقار، اور اس مرکز کے بننے کے تقریباً 5 سال بعد ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس مرکز نے 200 گھروں کو قادیانی کر دیا ہے. احباب ذوقار، میں 200 افراد کی بات نہیں کر رہا بلکہ 200 گھروں کی بات کر رہا ہوں. اگر ایک گھر میں 5 فرد بھی لگائے جائیں اور 5 کو 200 کے ساتھ ضرب دیا جائے اور کم از کم یہ 1000 افراد بنتے ہیں. احباب ذوقار، انہوں نے 5 سالوں میں 1000 افراد کو قادیانی کر دیا. اور دوسری طرف ہم مسلمان ہیں، ہم فرقہ واریت میں پڑ گئے. ایک فرقہ دوسرے فرقے کو کافر کہہ رہا ہے اور دوسرا فرقہ تیسرے فرقے کو کافر کہہ رہا ہے. احباب ذوقار، جو ہمارا اصل مقصد تھا ہم نے اسے چھوڑ دیا. جن کو کافر کہنا چاہیے تھا ہم ان کو کافر نہیں کہہ رہے بلکہ اپنے ہی مسلمان بھائیوں کو کافر کہہ رہے ہیں. شاعر نے کیا ہی خوب لکھا کہ مسلمانوں کے ہر ایک گروہ نے ایک دوسرے کو کافر کہا، فقط ایک کافر ہے جس نے مسلمان کو مسلمان کہا. احباب ذوقار، اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا، ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین، کہ وہ لوگ جو اللہ رب العزت اور اس کے محبوب کو اذیت دیتے ہیں وہ ازل ہے، کائنات کے سب سے بڑے ذلیل ہیں. بے شمار بے شمار. احباب ذوقار، ہمیں چاہیے کہ ہم اکٹھا ہو جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں کسی شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں برا بھلا کہا جس کی وجہ سے آپ مایوس ہو گئے، تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ اے محبوب ہم نے تو آپ کو سب سے اعلیٰ بنایا ہے. اس پر اعلیٰ حضرت جھوم اٹھے اور کہنے لگے، سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی.
बाब इस वकार अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने हबीब के बारे में फरमाया वइन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, क्या महबूब हमने तो आपको सबसे आला पैदा किया। और उस खबीस के बारे में फरमाया उतुल्लिम बाद ज़ालिका ज़नीम, क्या महबूब वो तो है ही हरामज़ादा। बाब इस वकार अगर हम आज ना भी निकलेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी और अपने महबूब की इज्जत के बारे में बड़ा गैरतमंद है। अल्लाह रब्बुल इज्जत एक छोटे से परिंदे अबाबील से बड़े बड़े हाथियों को मरवा सकता है, एक कुत्ते से गुस्ताखे रसूल को मरवा सकता है, लेकिन हमें आज कुत्तों से भी बदतर नहीं होना चाहिए। मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम इस शेर से करूंगा, कोई मिस्ल मुस्तफा का कभी था न है न होगा, किसी और का ये रुतबा कभी था न है न होगा, उन्हें खल्क करके नाजा हुआ खुद ही दस्ते कुदरत, कोई शाहकार ऐसा कभी था न है न होगा, किसी वहम ने सदा दी कोई आपका मुमासिल, तो यकीन पुकार उठा कभी था न है न होगा। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।